پوچھنا اپنے تجزیہ کاروں سے یہ ہے کہ کیا عمران خان حکومت پر جلد انتخابات کروانے کے لیے دباؤ ڈالنیاب ہوں گے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں تجزیہ کاروں کے پاس. کیا سمجھتے ہیں آپ نیازی صاحب؟ ابھی جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے گو کہ یہ معاملے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشن کے اندر جہاں سیلاب ہے، معاشی مشکلات ہیں، وہاں پر آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جلدی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو براہ راست سیاست کر رہے ہیں یا بالواسطہ سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنے عزم میں جو ہے نا ان کا عزم صمیم ہے اور وہ بالکل ایک جو مستحکم طریقے سے اس کو پرسو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی لو یو بوٹ. آخر عمران خان صاحب کتنی ان کے اندر ایک حسرت ہے، کتنی ایک تمنا ہے اور کتنی ایک وہ مس کر رہے ہیں بوٹ کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کاش وہ بوٹ ہو جس کے سارے میں نے پہلے 3.5 سال حکومت کی، جس کے ذریعے حکومت لی اور جس کے ذریعے میں 2014 سے بورن اگین عمران کے نام پر میں سیاست کر رہا ہوں. باقی رہی بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس حکومت کی بھی پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی سیاست جو ان کی بہت چکے ٹوکری ہو چکی ہے کسی طریقے سے اس کو ریکور کر سکیں. عمران خان صاحب تو دن دہاڑے اور رات اندھیرے یکسو ہیں، وہ تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سلاب اور نو سلاب میری سیاست کے جو مقاصد ہیں جو کہ عرفہ ہیں اعلیٰ ہیں، تو وہ اس کو ایک بالکل ناک کی سیدھ بڑی سیاست کو پرسو کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ بالواسطہ طور پہ اس سسٹم کے ساتھ ملوث ہیں اور جو الٹیمیٹ جن کی شے ہے، تو وہ بھی کوئی کم پیچھے نہیں ہٹے ہوئے، وہ بھی اسی یکسوئی کے ساتھ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو مجھے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ تینوں فریقوں کے اندر جو ہے وہ سیاست کے اوپر جو پرائرٹیز ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے جھول نہیں ہے، کوئی اس کے اندر سنیک نہیں ہے، وہ بالکل ایک تیر کی طرح سٹیٹ جا رہے ہیں. ایک بات جو ہے طے ہے کہ ابھی یہ طے ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ طے نہیں ہو رہا کہ ڈالر کدھر جا رہا ہے، اکانومی کدھر جا رہی ہے، حکومت کہاں جا کے رکے گی. عمران خان صاحب جو ہے وہ آج توسب ہی گئی تو ایک ہی ایجنڈا لے کے گئے کہ کس طریقے سے ملک کا انتشار بڑھ سکتا ہے، کس طریقے سے ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے، صوبائی وزرائے خزانہ کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے، یو این کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں آنا ہماری اعزاز کی بات، کس طریقے سے اس کو انڈرمائن کیا جا سکتا ہے. ساتھ کہتے ہیں نا کہ لیکن ایک بات ہے کہ جو ان کو اچیومنٹ، جو میں 2 باتیں میں آخری کر دوں، جو اچیومنٹ ہوئی ہیں وہ بھی کمال کی ہیں. مسلم لیگ نون کو 2014 سے نواز شریف سے پاک کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، بالآخر اقتدار دے کر پاک کر لیا. عمران خان صاحب کو ایک دفعہ اقتدار میں دے چکے ہیں، ان کو پتہ چلا اقتدار ایسا تریاک ہے کہ اس میں بندہ جلدی خرچ ہو جاتا ہے. اب مسلم نون کو ٹیکنیکلی اپوزیشن پارٹیز کو انہوں نے فارغ کر لیا ہے. عمران خان جس میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے، آپ میرے ساتھ سامنے رکھ لیں. میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں اس پارٹی کے اوپر بھائی لوگوں کی للچائی ہوئی نظریں ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ بھی یہ پارٹی بڑے کام کی ہے. اس پارٹی کو اقتدار ملے گا عمران خان صاحب کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ فارمولہ پچھلے 5-6 سال سے ہم نے ساری چیزوں کو پاکستان کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ سالمیت چھوڑے ہر چیز کو دو پہ لگا کے یہ ان چیزیں حاصل کی ہیں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے. کہا کہ بس 1-1.5 مہینہ، سر پہلے آپ نے کہا نا 1-1.5 مہینہ، تو پھر آنے والے دنوں میں ہی ہم دیکھ لیں گے وہ 3-4 مہینے کا انٹرم پیریڈ، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز مل جائیں گے، اس کے بعد بہت کچھ مل جائے گا کیونکہ انٹرم سیٹ اپ میں وہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. سپریم کورٹ ان کا زیادہ کنٹرول میں ہوگا بھائی لوگوں کے، تو یہ انٹرم جو ہے سال بھی چل سکتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں بھی چل چکا ہے. یہ بڑی نئی چیزیں آپ دیکھیں گے. میں خود جو ہے کہتا ہوں حیران ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکلی کس طرح سے پاسبل ہوگا؟ ذرا اس کے اوپر بھی پوچھتے بھٹی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں ستمبر میں نکلوں گا، کیا یہ گیدڑ بھبکی ہے یا پھر واقعی میں کچھ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے اور آگے معاملات انتخابات کی طرف ہی جا رہے ہیں جلدی؟ خدا کا خوف کریں، ابھی عمران خان کو کوئی ضرورت ہے پریشر ڈالنے کی؟ اپنے ملک کا حال دیکھیں اور اپنے ملک پر جو عجوبے مسلط ہیں ان کا حال دیکھیں. یہ جو کارٹون نما مخلوق ہے ان کا حال دیکھیں.
ان کی گورننس پرفارمنس دیکھیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں عمران خان. بغض عمران, دشمنی عمران, وہ تو دہشت گرد ہو چکا, اندر بھی کر دیں گے, نائل بھی کر دیں گے. اب کریں گے کیا اس ملک کے ساتھ؟ اس حکومت کے پاؤں زمین پر ہیں. یہ تو اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہیں. ملکی مسائل اور مصائب یہ حل کر سکتے ہیں, نہیں کر پا رہے. ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے نہ ویژن ہے. یہ ابھی تک ایک ایک عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں. 70 وزیر مشیر. کوئی خدا کا خوف ہے, کوئی شرم, کوئی حیا خواجہ آصف صاحب کی بقول. اور آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے عوام سائیکل پر جائیں, پیدل جائیں, پیٹرول اگر مہنگا ہو گیا تھے. مصدق ملک صاحب زہر کھانے کو پیسے نہیں. مفتاح اسماعیل میں ایک ٹویٹ کی مار ہوں. وہ خدا کے لیے وہ ٹویٹ کب ہوگا کہ ہماری جان چھوٹے گی؟ وہ کدھر گیا بابا ایون فیلڈ والا جو وہاں سے بیٹھ کے ہمیں روز ٹویٹ کرتا تھا؟ بابا ایون فیلڈ والا. اور بابے کا ایک نیب تھا جو بڑی معیشت پہ اس کی بڑی دسترس سی, جن کا نام اسحاق ڈار تھا. وہ کدھر گیا؟ وہ کہاں ہیں لوگ؟ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے خود دفن کر دیا, اپنے آپ کو خود دفن کر دیا. مہنگائی ان سے رک نہیں پا رہی. IMF آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. ڈالر, میڈیا, عمران خان دہشت گرد. یہ کہتے تھے عمران خان کشمیر فروش ہے, کبھی نام لیا انہوں نے کشمیر کا؟ آپ دیکھیں صوبوں میں گورننس دیتے ہیں. سندھ میں آپ رہ سکتی ہیں لاڑکانہ میں میڈم شیخ, آپ 4 دن اس لاڑکانہ ڈوبے ہوئے میں, گٹر زدہ, ایڈ زدہ میں رہ سکتی ہیں. کس طرح کہ عمران کال دے گا ستمبر میں تو آ جائے گا نومبر میں, تو بھیگا بھیگا ہوگا دسمبر. کیسے بات کرتی ہیں؟ ان کوئی بات کریں نا. یہ تو بھٹی صاحب نہیں, لیکن دیکھیں نا, پریکٹیکل بات کریں نا سر. جب تک حکومت کی مدت نہیں پوری ہوتی تب تک تو وہ چلیں گے نا, جو مرضی جس طرح کی مرضی سرکمسٹانسز ہو جائیں. اسمبلی کی جب تک مدت ہے وہ تو کرے گی, یا پھر کوئی اور حل ہے. اس مدت میں ہم مر جائیں, اس مدت میں ہم زہر کھا لیں, مر جائیں, ملک چھوڑ دیں. نہیں سر, میں تو آپ کو سیدھے سیدھی بات کر رہی ہوں نا. ایسا تو نہیں ہے نا تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے. عمران خان کی بھی 5 سال مدت تھی نا, عمران خان صاحب کی بھی 5 سال مدت تھی, پوری کر لی انہوں نے. تو یہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, یا تو کوئی ہٹائے ان کو, نہیں یعنی ان سے چل نہیں پا رہی. آپ سوال کر رہی ہیں عمران خان آئے گا کہ نہیں آئے گا. عمران خان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ خود ہی کافی ہیں, یہ خود ہی کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے. عمران خان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمران آئے گا, ستمبر آئے گا, دسمبر آئے گا, ان کا اگلا دن نہیں گزر پا رہا. اوکے بھٹی صاحب, ہو گیا آپ کا تجزیہ. شہزاد صاحب آپ کہیے گا, مجھے پریکٹیکلی بتائیے گا کس طرح سے آپ چیزوں کو آگے چلتا ہوا ہو گیا, جنازہ نکل گیا ہمارا. بھٹی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں تجربہ کار, لائق, ہم ریزونیٹ کر سکتے ہیں سر, ٹھیک ہے. ایموشنلی آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست, شاید ہم کسی نہ کسی لیول پر ریزونیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر یہ بھی بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کیا آگے فیزیبلٹی نکلتی ہے ان سب چیزوں کی. جیسے شہزاد آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی ایک خوفناک پکچر پینٹ کی. تو سر حل کیا ہے آگے؟ کیونکہ جب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہچز ہیں, گلیچز ہیں درمیان میں. نیازی صاحب نے ایک صورتحال ذرائع کے مطابق پیش کی ہے. علینا دیکھیں, عمران خان کا سارا فوکس اور انحصار اس وقت کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر ہے, کبھی بوٹ پر ہے. ماضی میں دوسری پارٹیز ہوتی تھی جو اسی طرح فوکس انحصار اسٹیبلشمنٹ پہ رکھتی تھی, دوسرے سیاستدان تھے. آج عمران خان کر رہے ہیں. اور اس کا پرابلم جو ہے نا, یہ پرابلم اصل میں ہے ہمارا سولر سسٹم. یہ ہے ہمارا پرابلم. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو علینا. سولر سسٹم, جو سولر سسٹم ہے نا, اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سولر سسٹم کیا ہے؟ ایک سورج ہے, اسٹیشنری ہے, بڑا سٹار ہے, پاور اس کے پاس ہے, وہ آپ کو روشنی بھی دیتا ہے, آپ کو انرجی بھی دیتا ہے. اور پھر پلانٹس ہیں, وہ ارد گرد گھومتے ہیں, وہ خود بھی روٹیٹ کرتے ہیں اور سورج کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہیں ایک ہی پاتھ پہ, اور اس کو ہم کہتے ہیں آربٹ. تو سورج ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے. سورج دنیا کو طاقت دیتا ہے. جو ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے سورج روشنی دیتا ہے اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ سورج کا کردار ادا کرتی ہے. پاور اس کے پاس ہے, اور تمام جو سیارے ہیں, جو پلانٹس ہیں, وہ پارٹیز ہیں, چھوٹی بڑی پارٹیز ہیں, وہ گھومتی رہتی ہیں سورج کے ارد گرد, اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد. لیکن دیکھیں جو سولر سسٹم ہے نا, وہ ایک نظام سے چلتا ہے کہ دنیا 24 گھنٹے میں روٹیٹ کرے گی, 365 دن میں جو ہے وہ سورج کے ارد گرد چکر کاٹے گی. لیکن ہمارا جو سیاسی سولر سسٹم ہے اس میں کوئی نہ اصول ہے نہ کوئی پیٹرن ہے. یہ جو سیارے ہیں, جو سیاسی پارٹیز, یہ ہر طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. کبھی سیدھا گھومتے ہیں, کبھی الٹا گھومتے ہیں, کبھی الٹا لٹکتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو دوسرا ایک فرق ہے نظام میں, وہ یہ ہے کہ سورج, جو ہم کہتے ہیں پورا سولر سسٹم چلتا ہے کیسے, اللہ نظام چلاتا ہے نا, سیارے گھومتے ہیں اپنے آربٹ پہ, سورج ہے, انرجی دیتا ہے.
جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی فیصلے کرتی ہے, وہی طاقت کا مرکز ہے, اسی نے نظام چلانا ہوتا ہے. اب دیکھیں دو طریقے ہیں کہ آپ اس پورے سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک لانگ ٹرم ہے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر لے کہ ہم تا حیات نیوٹرل رہیں گے, ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا چاہیے, عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی مسئلے کا حل بوٹ کی طرف نہیں دیکھوں گا, یہ مسئلہ میرا ہے, سیاست دانوں کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے, ایگزیکٹو کا ہے, یہ ہم نے حل کرنا ہے. ہر پارٹی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے سیاسی معاملات سے. یہ خبریں نہ سنیں ہم اسلام آباد میں کہ صدر ہاؤس میں میٹنگ ہو گئی کسی دو بڑے لوگوں کی, فلاں جگہ میٹنگ ہو گئی, لندن میں کبھی میٹنگ ہو گئی, یہ خبریں نہ سنیں ہم. وہ اپنے آپ کو تا حیات نیوٹرل رکھ لیں. یہ لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنی پاور گیون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شارٹ ٹرم میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو آپ سمپل بنائیں, وہ سیاست کا مرکز نہ رہے, وہ جمہوریت کا مرکز نہ رہے. آپ سینیورٹی کے پرنسپل پہ یہ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتے ہیں, جو سینئر موسٹ ہے یا وہ جوائنٹ چیئرمین سٹاف لگ جائے گا, اور جو سیکنڈ موسٹ ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگ جائے گا. یہ اصول بنا لے تاکہ یہ سیاست, اس میں ہم سیاست اور جلسوں میں ان چیزوں کے فیصلے نہ کریں. تو میرے خیال سے تو یہ ایشو ہے. عمران خان اسی میں پھنسے ہوئے, اس وقت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اتنی مقبولیت ہے عمران خان کی, میں ان کے شدید ناقد کو سن رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہو گئے تو 2/3 میجورٹی کہیں نہیں گئی. جب آپ 2/3 میجورٹی جتنے مقبول ہیں تو پھر آپ کیوں بوٹ کی طرف دیکھتے ہیں, کیوں آپ یہ سارا انحصار اس پہ کر رہے ہیں کہ میں آؤں گا یا میری حکومت آئے تو میں آرمی چیف لگاؤں گا. اگر آپ اتنے مقبول ہیں, کوئی بھی آرمی چیف ہو, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا ایگزیکٹو کا کام کریں, پارلیمنٹ کا کام کریں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. محمل, بریک پہ جانے سے پہلے ہم مختلف پہلوؤں سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے, آپ کی کیا رائے اس کے اوپر ہے؟ دیکھیے لینا, بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, اور شہزاد نے جس طرح ایکسپلین کیا پورا ایک سولر سسٹم کا, اور یہاں پر ہمارے یہاں ویسے تو دنیا کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے ایک پاور سینٹر ہے. اور خان صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کر دی. انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 حکومتیں ہیں بوٹ کے بغیر, لیکن بوٹ نہیں ہے, بوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے جو یہاں پر ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر بھی چکی ہیں, اور ان کو ایک چیز سمجھ بھی آ گئی ہے. یہ ایک چیز میں شہزاد سے, باقی تو میں ان کی باتوں سے اگری کرتی, لیکن ایک چیز جو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, کبھی اس طرح جاتی ہیں سیاسی جماعتیں, کبھی اس طرح جاتی نہیں, وہ یوں آگے جاتی ہیں, اگریسو ہوتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے تھوڑے سے ہم یہ مزاحمت کریں گے تو پھر مفاہمت کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. جب معاملات خراب ہوتے ہیں مفاہمت بھی کر لیں گے, پھر وہ میٹنگ بے شک پریزیڈنٹ ہاؤس ہو, بے شک لنڈن کے اندر ہو, بے شک جہاں مرضی میٹنگ ہو, وہ کوئی نہ کوئی لایا مل طے ہوتا ہے, کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بوٹ کے بغیر حکومت نہیں مل سکتی, بوٹ کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. یہ ساری چیزیں نا, یہ ہم بالکل, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم آئین کی, ہم قانون کی, یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہی تاحیات رہنا چاہیے, لیکن یہاں پر کیا کیا عمران خان صاحب نے, یہ جو توسیع والی بات, چلے توسیع کا لفظ نہیں لیکن روز بائی اینی ادر نیم والی چیز ہی ہوئی نا, ڈیفر کر دیں جی الیکشنوں تک, آگے مؤخر کر دیں, جو مرضی اس کو الفاظ آپ کہہ لیں. پہلے ہم پی ٹی آئی سے سنتے تھے کہ نومبر سے پہلے الیکشن, کیونکہ انہوں نے تعیناتی کرنی ہے. دیکھیں نا علینا, بات یہ نا, انہوں نے تعیناتی کی بات تھی نا, نومبر کی تعیناتی کی بات تھی نا, تو ہم یہی سنتے تھے کہ نہیں الیکشنز اس سے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی یہی تھا کہ نومبر کی تعیناتی. اب انہیں یہ نظر آیا کہ اچھا نومبر میں تو الیکشن آ نہیں سکتے, ہو نہیں سکتے, کیونکہ اب جو یہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں اس ڈیبیٹ اور اس ساری ڈیسیجن کا حصے دار کیسے نہ رہوں, اس کے بغیر تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, الیکشنز بھی ہو جائیں اس کے بعد بھی, اس لیے انہوں نے کہا میں نے اس سے باہر نہیں رہنا. انہوں نے پھر تعیناتی کی بات کی ہے, ڈیفر کر کے الیکشنوں کے بعد نیا چیف کون لگائے گا, یہ بات ہو رہی ہے نا. تو بات ہو رہی ہے ایکسٹینشن کی بات بھی اس لیے کریں تاکہ جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں اگر حصے دار میں نے ہونا ہے تو پھر یہ بوٹ جو ہے نا, بوٹ کو عزت ہو, یہ کرنا ہے. تو وہ جتنا مرضی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, جتنا زیادہ وہ میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, ہر چیز وہ کر لے, نہیں, ووٹ کو اگر عزت دینی ہوتی نا تو اس وقت شہزاد نے یہ بات نشاندہی کی ہے نا کہ اس وقت عمران خان صاحب سے مقبول تو کوئی نہیں ہے. اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہ سمپل میجورٹی ہو سکتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ لے جائیں, 2/3 بھی اگر لے کے جاتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر عوام ساری ساتھ ہے تو کس چیز کا ڈر ہے, کس لیے یہ توسیع یا ڈیفر یا اس سب کی بات کر رہے ہیں, کس لیے کہہ رہے ہیں بوٹ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو رہا, کس لیے مینڈ فینسز کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے باقی پارٹیوں سے سیکھ لیا ہے
یہ باقی بڑی جماعتیں تو سیکھ چکی تھی, سارے سیاستدان سیکھ چکے تھے. خان صاحب نے بھی یہ دیکھ لیا کہ تھوڑا ایگریشن پھر ملاقات, تھوڑا ایگریشن پھر ملاقات, تاکہ سسٹم کا حصہ رہے, سسٹم سے بالکل آؤٹ نہ ہو. اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے. تو الیکشن, انتخابات, وہ پروٹیسٹ سے یہ دباؤ ڈالنے میں تو کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں اگر اس سولر سسٹم کے اندر جو انہوں نے سمجھ لیا ہے, کچھ ان کے ساتھ کچھ معاملات طے ہوں نہ ہوں, الیکشنوں کی گارنٹی کس نے دینی ہے, کیا ہونا ہے, معاملات طے, ٹھیک ہے, تب آگے بات بڑھ سکتی ہے. لیکن پروٹیسٹ دباؤ سے نہیں. دیکھیے یہ حکومت دباؤ سے نہیں جائے گی, حکومت نے جو بھی کرنا ہے نہیں ہوگا. نہیں, یہ جو عمران خان جس بوٹ کو نہیں, لیکن یہی تو سارا مسئلہ ہے نا, مسئلہ تو سارا یہی ہے. ابھی وہ بوٹ سر ایک منٹ نا, مسئلہ تو سارا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے. مارچ اپریل میں ابھی شہزاد نے بھی جو مثال دی اور پھر حل بھی تجویز کیا, انہوں نے کہا سسٹم تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کوئی میکنزم ڈیولپ نہیں کریں گے اور یہ کرنا بند نہیں کریں گے, which is understandable as well. مظہر صاحب دیکھیں, میں کئی دن سے یہ پروپوزل دے رہا ہوں کہ پولیٹیشنز کو, حکومتوں کو آرمی چیف کی تقرری سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے, اور یہ میکینزم آرمی کو خود ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے. سینیورٹی کی بنیاد پر آپ کر لیں, کوئی اور کرائٹیرین طے کر لیں. ہر 3-4 سال بعد ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, یہ کنٹروورسی ہوتی ہے. 2 اپوائنٹمنٹس پہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنتی ہیں چیزیں, ایک DGI کی اور ایک آرمی چیف کی. اور کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پولیٹیشنز کو اور ان کو یہ فیئر ہوتا ہے, اور کسی حد تک وہ فیئر غلط بھی نہیں ہے کہ پارٹیاں بنتی ہیں, پارٹیاں ٹوٹتی ہیں, اور اس میں اداروں کے انوالومنٹ نظر آتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا, چاہے 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, اس کے بعد عدم اعتماد سینٹ کے چیئرمین اس کے ماضی میں چلے جائیں, ایک تاریخ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو, اب عمران خان سپٹمبر میں کیوں کال دینے پر زور دے رہے ہیں؟ عمران خان سپٹمبر میں کال دینے پر 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ وہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائے, تو وہ تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. دوسرے, غالباً ان کا کچھ فیئر ہے, کچھ خوف ہے, اور وہ خوف اگین وہ اسی وجہ سے آتا ہے. یہ ساری چیزیں چاہیے ہو لیں, پچھلے وزراء اعظم کو اٹھا کے لے لیں, یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تاثر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہتی. ایک تاثر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں اس کا جھکاؤ نظر آتا ہے. جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہوگا, جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. دیکھیے ابھی شہزاد بھی بات کر رہے تھے نا, سپریم کورٹ نے اپنا ایک میکینزم بنا لیا نا. آج ہم سب بیٹھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ 2025 میں, 2026 میں, 2027-28 میں کون چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. وہاں بھی کچھ خرابیاں آ رہی ہیں, کیونکہ جو میرٹ کا نظام ہے کہ جس طریقے سے ججز اوپر لائے جا رہے ہیں, وہاں بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو میکینزم طے کریں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی بات ہوتی ہے کہ جی وزیر اعظم, آج آپ نے جو بھی, ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ چیف نیا آتے ہیں, وزیر اعظم نہ کریں ادارے میں سے. اچھا, لیکن ہم نے اس پورے ایشو کو متنازع بنا دیا. ہم ایک تنازع کھڑا کر دیا. اب عمران خان ادھر جا رہے ہیں اور وہ کو کال دیں گے. ویسے ٹیکنیکلی تو میکنزم ہے نا, ایک لسٹ آتی ہے سینیورٹی کی بیسس پہ, اس میں سے وزیر اعظم کا استحقاق ہے اور ان کے جو بھی جس سے وہ مشاورت کرنا چاہیں اس میں سے وہ کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ٹیکنیکلی isn't that right? یہ سب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس میں ایک چیز, ایک منٹ نیازی صاحب, جی میں موقع دیتی ہوں, اگر آپ لوگ پلیز اپنا آرگیومنٹ مختصر رکھیں تو. جی, ماضی میں ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو بھی لسٹ آئی ہے اس سے کے علاوہ بھی وزیر اعظم کوئی بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے یہاں رہا ہے, تو ایک میکینزم طے کریں. اس میکینزم میں 50 سال میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نیائی صاحب. جی, پہلی بات تو یہ ہے لینا کہ جو ہماری آرمی ہے, میں آتی ہوں, وہ آئینی ادارہ نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکٹو ادارہ ہے اور پرائم منسٹر کے نیچے ایک ذیلی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ہے کہ سینئر موسٹ آرمی کا جنرل جو ہے اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ملتی, خود بخود جو نمبر 1 ہوتا ہے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے لوگ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں سب میں اہلیت ہوتی ہے 4 اسٹار جنرل بننے کی. دوسری بات, عمران خان صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کال دوں گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں گیدڑ بھبکیاں, کیونکہ 25 مئی کو زیادہ دور نہیں گزری تھی, یا 25 مئی کو ان کی مقبولیت جو 2/3 ہے یا 80% ہے 90% ہے وہ موجود تھی.
پتہ نہیں وہ ڈبل ہو گئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 25 مئی سے لے کے اب تک، اور انہوں نے اس کو ہٹایا تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان جو ہے ایک نفسیاتی عجوبہ ہے. 2010 میں کہتا ہے کہ میں جب اقتدار میں آیا تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا. 2019 میں کہتا ہے کہ ہم حالت میں جنگ میں ہیں، جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پھر 2022 میں کہتا ہے میری سب سے بڑی غلطی تھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی. چند مہینے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن دینی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ کسی نفسیاتی جان کا شکار ہے، اور یہ جو گیدے بھگتی ہے، کیونکہ اگر 25 مئی کو بندے نکال لیتے تو حالات و واقعات کے مطابق بندہ بدل سکتا ہے. حالات و واقعات کے مطابق بدل لیا، ان کو یہ سوٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے. میڈم شیخ اسی اجازت دیجیے گا، عجوبے نے ساروں کو نفسیاتی مریض بنا دیا. اور کون ہے جس نے اس طرح کے بیان نہیں دیے یہ مضحکہ خیز؟ کون ہے ہمارا سیاستدان جس نے علینا اصل مسئلہ کیا ہے؟ نہیں علینا اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ میکنزم نکال لیں. چلیں آپ ضرور بیٹھ کے، میکنزم تو ان سیاستدانوں نے ہی بنانا ہے نا، پارلیمنٹ میں ہی طے کرنا ہے. میکنزم کو چھوڑے، کیا اس میکنزم کے اندر یہ ہوگا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں کس طرح سے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا اس کے اوپر کوئی میکنزم بنے گا کہ نہیں؟ اور اس کے اوپر سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے. بہت سارے جو مسائل ہیں، جو شہزاد نے بات کی نا سولر سسٹم کی، یہ بوٹ کی پاور ہے نا، اس میں ایکسٹینشن کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو چھوڑے محمل، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، ہماری جو عدالتیں محمل ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آئین کو کئی دفعہ سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہیں یا کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کو اصل میں جو ویک کیا گیا ہے. اور میڈم شیخ وہ جس بوٹ کو عمران خان مس کر رہے ہیں وہ کدھر ہے؟ جی مدر صاحب، بھٹی صاحب پریکٹیکل میں کریں نا کہ کیا ایک جملے میں کنکلوڈ کیجئے گا، then I have to close the program. جی مدر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نیازی صاحب، پریکٹیکل سچویشن کیا ہے؟ ہم نے ملکیانی کو ایکسٹینشن دی. جب فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے تو آرمی چیف نے آپ کو خود ہی ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو بھی وزرائے اعظم رہے ہوں رائٹلی اور رانگلی، لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا ہے علی قلی خان کے اوپر مشرف کو آپ نے ترجیح دے دی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 6-7 جنرلز کے اوپر. ایک کو پوائنٹ ڈالتا جاؤں میں صاحب، ایک پوائنٹ. نواز شریف کا جو کرائسس رہا ہے کہ واحد پرائم منسٹر ہے جنہیں اسلم بیگ سے لے کے جنہوں نے ان کو ہاتھ سے پکڑ اقتدار دیا، وہاں سے لے کے باجوہ صاحب تک کسی کو انہوں نے ایکسٹینشن آج تک نہیں دی تھی. راحیل شریف صاحب تو کسی کو، ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکسٹینشن نہیں دیتا، اور ابھی بھی ان کو یہی پتا ہے کہ مسلم نون ایکسٹینشن نہیں دے گی، اس لیے اس حکومت کو گرایا جا رہا ہے. مزید آپ پوچھ لیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ مسلم نون جو ہے اس کے بارے میں اگر یہ خوف نہ ہوتا، ڈسکشن کو آنے والے دنوں میں جاری رکھیں گے.